بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 14 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 15 سے 20 تک پڑھیں گے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنی دعوت کا اسلوب پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے کس کس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ بھی بیان کیا کہ اے اللہ، میں نے ان کے سامنے مختلف چیزوں کا ذکر کیا جو تو نے پیدا کی ہیں، اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ فلاں چیز کو اللہ نے کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا، اور پھر تمہیں کیسے زمین سے اگایا ہے، اور دوبارہ کیسے تم نے زمین میں جانا ہے، پھر کیسے تمہیں زندہ کرنا ہے، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں۔ تو مختلف طریقوں سے اے اللہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہی باتوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ کل جو آیت نمبر 14 ہم نے پڑھی تھی، آخری آیت کل کے درس کی، اس میں انسان کی زندگی کی جو مختلف حالتیں ہیں دنیا میں آنے سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ ذرا اس پر ہی غور کر لو کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے کہ مٹی سے پھر نطفے کی طرف، پھر تمہارا علاقہ کی طرف، پھر مضغہ کی طرف، پھر عظام یعنی ہڈیاں، پھر لحم یعنی گوشت، اور پھر اس میں جو ہے وہ روح پھونکی گئی، اور اس کے بعد تم دنیا میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں اب حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں میں ان کو کہہ چکا ہوں۔ فرمایا الم ترو، حمزہ استفہام کا ہے، کیا؟ لم نہیں، ترو تم نے دیکھا، کیفا کس طرح، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یعنی اللہ کو بتا رہے کہ میں نے ان کو ایسے کہا ہے۔ بات کو سمجھنا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو یہ آلریڈی باتیں کہہ دی ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا نہیں دیکھا؟ کیفا کس طرح، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا۔ خلق یخلق پیدا کرنا، مخلوق پیدا کی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اس میں مفعول ہے۔ خلق اللہ، خلق فعل ہے، ماضی ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ سبع سماوات، سبع سات کو کہتے ہیں، یا سبعۃ گنتی کے اندر سات کو کہتے ہیں، تو سبع سات، اور سماوات آسمان، ساتوں آسمان کو، طباقا اس کا معنی ہوتا ہے طے باتے، اوپر تلے، طے بتے یعنی اوپر تلے، جس کا ذکر ہم سورہ الملک میں بھی کر چکے ہیں، سورہ الملک میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو فرمایا طباقا اوپر تلے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے ساتوں آسمان کو اوپر تلے پیدا فرمایا ہے؟ کبھی تم نے غور نہیں کیا؟
اے اللہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دیکھو 7 آسمان ہے، ایک آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا ہے، اور اس طرح 7 آسمان ہیں، اوپر تلے ہیں اور بغیر ستونوں کے ہیں، بغیر عمود کے ہیں، کوئی درمیان میں پیلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، اور کیسے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور پھر ان میں تفاوت بھی نہیں ہے، جس طرح سورہ الملک میں ہے۔ تفاوت کیا ہوتا ہے؟ شگاف نہیں ہے، کہیں اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے کہ کہیں سے نیچے ہے کہیں سے اوپر ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ میں نے تو ان کو یہ بھی کہا ہے کہ چلو میری بات کی سمجھ نہیں آتی تو اس کائنات کے نظام پر ہی دیکھ لو، شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمان کو اوپر تلے پیدا فرمایا ہے؟ پھر فرمایا کہ صرف آسمان کو نہیں بنایا بلکہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور بنایا القمر کا معنی چاند کو، فِيهِنَّ، ان میں، یعنی ان آسمانوں میں، ان آسمانوں میں چاند کو بنایا نورا، نور۔ اچھا، چاند کے لیے اللہ نے لفظ نور کا استعمال کیا ہے، اور سورج کے لیے یا ضیاء کا استعمال کیا ہے یا پھر سراج کا استعمال کیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چمکتی ہوئی چیز یا چراغ۔ تو سورج کو کہ جو ہے وہ اپنی کرنیں زیادہ بکھیرتا ہے اور روشنی زیادہ پھیلاتا ہے، اور اس کی ذرا روشنی جو ہوتی ہے وہ ذرا سخت ہوتی ہے، یعنی اس سے گرمی بھی لگتی ہے اگر سورج کے بندہ سامنے آ جائے۔ جس طرح ایک چراغ کیا ہوتا ہے؟ جس سے آگ جلتی ہے، تو اس کے قریب بیٹھیں گے تو اس سے آپ کو گرمی محسوس ہوگی، لیکن چاند کے لیے لفظ نور استعمال کیا کہ محض روشنی ہے، اس سے آپ کو گرمی نہیں لگے گی، تو اس لیے چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ سِرَاجًا نورا، اور اس نے یعنی اللہ نے، جعل کا معنی اس نے بنایا، فعل ماضی ہے، بات اللہ کی ہو رہی ہے، اور اس نے ان میں، اور اس نے ان میں، فِيهِنَّ سے مراد آسمان ہے، اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا، چاند کو نور بنایا۔ اور آگے سورج کی جب بات کی، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا، اور اس نے سورج کو چراغ، سراجا کا معنی کیا ہے؟ چراغ، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا۔ تو چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا۔ تو یہ میں نے باتیں ان کو سمجھائی ہیں، ان کو بتایا ہے کہ بھائی دیکھو سورج کا نظام شمسی کو دیکھ لو، اور پھر نظام قمری کو دیکھ لو کہ کس طریقے سے یہ ستاروں کی مدد سے، چاند کی مدد سے، اس کے کم اور زیادہ ہونے کی مدد سے تم اپنے مہینوں کی گنتی کرتے ہو۔ یہ عیسوی کیلنڈر تو بہت بعد کا ہے نا بھائی، حضرت نوح علیہ السلام کا دور تو بہت پہلے کا ہے، بہت پہلے کا ہے، اور تاریخی اعتبار سے جو مورخین نے لکھا ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 4 سے 4.5 ہزار سال قبل از مسیح ہے، 4 سے 4.5 ہزار سال قبل از مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے بھی 4.5 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان بھی جو تقریباً جو درمیانی وقفہ ہے یا فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ بھی تقریباً 5000 سال کا۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ بھئی اس نظام کے اوپر غور کرو۔ آگے پھر مزید ایک بڑی اہم بات کی ہے، فرمایا واللہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے یہ بھی ایک اسلوب، یہ بھی ایک میتھڈ استعمال کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور اللہ نے انبتکم، تمہیں اگایا، نبات یا نباتات لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، اور اللہ نے تمہیں اگایا من الارض، زمین سے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، یعنی یہ بات ہماری ہو رہی، انسانوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری اصل پیدائش کہاں سے ہے؟ مٹی سے ہے، تو اس لیے ادھر اشارہ کیا ہے
کہ اے انسان ذرا اپنی تخلیق پہ غور کر کہ تیرا وجود کہاں سے نکلا ہے، مٹی سے نکلا ہے، تو مٹی سے بنا ہے، یعنی آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، پھر اس کے بعد نطفہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہماری اصل مٹی ہے، ہماری اصل کیا ہے، مٹی ہے۔ وہ جو اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، تو خاک کسے کہتے ہیں، مٹی کو، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو نور سے مراد ملائکہ ہیں اور نار سے مراد جن ہیں، تو ہماری فطرت کیا ہے، وہ مٹی ہے۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی قوم کو بتلایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، نباتا خاص طریقے سے اگانا، خاص طریقے سے اگانا، تو اگانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے وہ مٹی لی اور اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا، یعنی ایک منفرد انداز کے اندر، باقی چیزوں کے لیے لفظ کون کہتے گئے اللہ اور بنتی گئیں، لیکن انسان کے لیے اللہ نے باقاعدہ طور پہ مٹی لی، اس کو اپنے ہاتھوں سے گوندا، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، پھر اس میں سور پھونکا، اس لیے فرمایا نباتا خاص طریقے سے اگانا، ثم پھر یعیدکم دوبارہ لٹائے گا وہ کم تمہیں، پھر دوبارہ وہ تمہیں لٹائے گا فیہا اس میں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے اس مٹی میں پھر جانا ہے، جس مٹی سے ہم آئے ہیں اسی مٹی میں ہم نے دوبارہ جانا ہے، یعنی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مطلب ہے پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لٹائے گا، پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لٹائے گا۔ اے اللہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ مارنے کے بعد اسی مٹی میں لے جائے گا، یعنی تم اس مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، وَيُخْرِجُكُمْ اور وہ تمہیں نکالے گا۔ اب یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہم دنیا میں آئے، اس زمین سے نکلے، مٹی سے پیدا ہوئے، اور ایک زندگی جو اللہ نے ہمیں دی تھی، جو اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں لکھی تھی کہ اس نے 15 سال، اس نے 20 سال، اس نے 60 سال، اس نے 100 سال، جو بھی لکھی تھی وہ پوری کی، مر گئے، قبروں میں چلے گئے، اب اللہ نے دوبارہ نکالنا ہے، یعنی قیامت والے دن دوبارہ نکالے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ اور وہ تمہیں نکالے گا، اخراجا خاص طریقے سے نکالنا، خاص طریقے سے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے کوئی فصل زمین سے اگتی ہے، قیامت والے دن ایسے ہی لوگ قبروں سے نکلیں گے، ایسے ہی اگیں گے، تو اس لیے یہاں پہ لفظ وہ اگنے کا ذکر کیا گیا ہے، اخراجا خاص طریقے سے نکالنا۔ واللہ اور اللہ جعلہ اس نے بنایا، لکم لام کا معنی لیے، کم تمہارے لیے، الارض زمین کو، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، بساطا فرش، بساطا فرش، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اگر ہم سورہ البقرہ کے آغاز میں چلے جائیں تو آیت نمبر 21 سے آگے جو بات ہو رہی ہے 22 نمبر میں، وہاں فراش کا لفظ استعمال کیا، فرش، تو یہ ایک معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بساطا کا معنی کیا ہے، فرش، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا، فرش یا بچھونا بنایا۔ اگر اللہ رب العزت اس زمین پر پہاڑ ہی پہاڑ بنا دیتا تو پھر بھی کام مشکل ہو جاتا، زندگی مشکل ہو جاتی، اور اگر اللہ پہاڑوں کو نہ گاڑتا، جیسا کہ ہم کئی بار پہاڑوں کے فوائد پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے زمین میں پہاڑ کیوں گاڑے ہیں، اس لیے کہ یہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ اگر زمین کے اندر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین حرکت کرتی رہتی تو ہماری زندگی پھر بھی مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ نے ہر طرح کی چیز ہمارے لیے بنائی ہے، یعنی زمین کو بچھونا بھی، اس کی راہوں کو ہموار بھی کیا ہے، پھر پہاڑوں کے اندر سے اللہ نے ایسی گھاٹیاں بنا دی ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔
کس لیے؟ لِتَسْلُكُوا، تاکہ تم سفر کر سکو، تاکہ تم چل سکو، تاکہ تم چل سکو یا چلو۔ سالک من سالک طریقاً، وہ حدیث میں آتا نا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جو بندہ کسی راستے پہ چلتا ہے، کس لیے؟ اس میں علم تلاش کرتا ہے، یعنی علم کی طلب کے لیے جو بندہ کسی راستے پہ چل پڑتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ملائکہ اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں نا، اس نظریے کے ساتھ نماز کے لیے تو نکلتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آنے کا ایک الگ ثواب ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں نا جب، تو ایک ایک قدم کے بدلے آپ کو کئی نیکیاں مل رہی ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں بحالت وضو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ سمجھو نماز کی حالت میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے جا کے درس قرآن لینا ہے، ہم نے علم سیکھنا ہے، تو یہ ایک ایڈیشنل ثواب ملے گا جو اس بندے کو نہیں ملے گا جو صرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو صرف نماز کا ملے گا۔ اور یہ فضیلت صرف طالب علم کے لیے ہے کہ اللہ کے ملائکہ اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ حاجی کے لیے بھی نہیں بچھاتے۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ یعنی حج کرنے کی اپنی ایک فضیلت ہے، الگ ہے، لیکن فرشتوں کا پر بچھانا صرف طالب علم کے لیے ہے، اور کسی بندے کے لیے فرشتے جو ہیں وہ پر نہیں بچھاتے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے۔ بہرحال وہاں لفظ ہے سالہ کا طریقہ، جو کسی راستے پہ نکلا، لیکن کس لیے؟ اس میں علم تلاش کرتا ہے، تو اس کی فضیلت بیان کی۔ لِتَسْلُكُوا، تاکہ تم چلو۔ تو سالہ کا یسلو کا معنی ہوتا ہے کسی راستے پہ چلنا، تو لِتَسْلُكُوا، تاکہ تم چلو، منہا، اس میں، یہ جو اللہ رب العزت نے زمین کو فرش بنایا ہے، تم اس میں چلو، سبلا، جو اس کے راستے ہیں، یعنی پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے راستے بنا دیے، اور جو زمین کو ہموار بنایا ہے وہاں بھی تمہارے چلنے کے لیے آرام سے راستے نکل آتے ہیں۔ اور آگے ہے فجاجا، فجاج کا معنی ہوتا ہے کھلے، کشادہ۔ فجاج کا معنی کیا ہے؟ کھلے یا کشادہ، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ یعنی اگر سارا ایریا ہی پہاڑی ہوتا تو پھر ہم نے کہاں چلنا تھا، ہمارے لیے تو مشکل ہو جانا تھا۔ لہٰذا اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا، آپ جہاں سے چاہتے ہیں جناب بڑے بڑے راستے بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی سڑکیں بنا دیتے ہیں، موٹر ویز بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سارا کچھ انسانوں کے لیے کیا ہے، اور یہ باتیں سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا چکے ہیں۔ اب صرف اللہ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے بھی دعوت دی ہے، میں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے، میں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو 20 نمبر آیت تک ہماری جو بات ہے وہ آج مکمل ہوئی ہے۔ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک گلہ ہے جو انہوں نے اللہ کے سامنے رکھا کہ ان ساری باتوں کے باوجود یہ انسان پھر بھی نہیں بنے۔ وہ انشاءاللہ ہفتے والدین، آج جمعرات ہے، کل کیونکہ جمعہ ہے تو ہفتے والدین انشاءاللہ یہاں سے آیت نمبر 21 سے ہم شروع کریں گے۔ تو آج کی آیات کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ پہلے صاحب شریعت پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے اور بڑی ٹیکنیکس استعمال کر کے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم کی بدقسمتی یہ کہ وہ پھر بھی صراط مستقیم پر نہیں آئے۔ تو جب کوئی قوم صراط مستقیم پر نہ آئے، سارے طریقے اختیار کرنے کے باوجود، تو پھر اس کی تباہی ہوتی ہے، جس کا ذکر آپ کئی بار پہلے بھی سن چکے ہیں، اور اس سورہ بارکہ میں بھی اس کا ذکر مزید آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔